السلام علیکم. تو ابھی ہم نے کچھ کمیٹیز پڑھی، تو اب آئی دوسرے مطلب پھر ایک کمیٹی آئی 1985 میں، جی وی کے راؤ کمیٹی. اس نے کیا بولا؟ اس نے ان کو بولا آپ جو بیوروکریٹ مطلب پرسنس کو آپ پاور دے رہے ہو، مطلب بیوروکریٹسائزیشن کر رہے ہو، آپ یہ مت کرو. آپ جو پاور ہیں وہ آپ مطلب ہائی ہیڈ جو ہمارے ہیڈ ہیں گورنمنٹ میں، آپ ان کو پاور دے رہے ہو. آپ پاور دو ان ولیجرز کو جو وہاں کے رہنے والے ہیں، نہ کہ آپ ان کو پاور دو جو ہیڈ ہیں، جو کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. گراس روٹ پر ڈیموکریسی لائیے آپ. جیسے گاندھی بول رہا تھا ویسے اس نے بھی بولا آپ گراس رول پہ ڈیموکریسی لائیے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوئی اس نے بولا آپ اسٹیٹ مطلب سم اسٹیٹ لیول پلاننگ آف کیجیے، وہ ٹرانسفر کیجیے ڈسٹرکٹ لیول پر، اور ڈیولپ پوسٹ کیجیے. مطلب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر رکھیے. ضلع پریشد کو مطلب پرنسپل باڈی بنائے. ضلع پریشد کو زیادہ اس نے اہمیت دی. مطلب سب کو مطلب سب لیولز کو ریگولر الیکشن کیجیے. رول دیجیے. ایلن سنگھوی کمیٹی 1986 میں آئی ہے، ایلن سنگھوی کمیٹی. تو اس نے کیا بولا؟ اس ٹائم بھی کانگریس ہی کانسٹیٹیوشن تھی، تو کون تھا؟ راجیو گاندھی تھا. اس نے کیا بولا؟ اس نے بھی بولا دبا اس نے بولا پنچایت ریویٹائزیشن کرو. اس نے بولا آپ ریجن ریشو چیک کرو، دیکھیے مطلب جن کے پاس پاور نہیں ان کو پاور ہے. کانسٹیٹیوشن ریکوگنائزیشن کیجیے، نیو چیپٹرز ایڈ کیجیے، ریگولر اینڈ فری فیئر الیکشن کیجیے. مطلب گرام سبھا لوگوں کو زیادہ امپورٹینس دیجیے. فائنینشیل ریسورسز جوڈیشل ٹرائبلز ایڈ کیجیے وغیرہ وغیرہ. اس نے بھی بولا. تو اس کے بعد آئی 1988 میں ٹھنگن کمیٹی. تو جو ٹھنگن کمیٹی اس کا بھی ہیڈ کون تھا؟ کانگریس تھا، راجیو گاندھی تھا. تو اس نے بھی بولا 3 ٹائر سسٹم لائے، کانسٹیٹیوشن ریکوگنائزیشن لائے، ضلع پریشد کو زیادہ امپورٹینس ہے، 5 ایئر ٹینیور رکھیے، 6 منتھس الیکشن کنڈکٹ کرو، ریٹن کانسٹیٹیوشن رکھو، ریزرویشن رکھو 3 لیولز کے لیے، وومنس کے لیے ریزرویشن رکھو، ڈی سی کو ضلع پریشد آفیسر بناؤ اور اس کو پنچایت سسٹم میں نام رکھو چیف ایگزیکٹو آفیسر. پھر 1988 میں آئی گاڑگیل کمیٹی. امپورٹنٹ کمیٹی ہے گاڑگیل کمیٹی کا بھی ہیڈ کون تھا؟ کانگریس اور راجیو گاندھی. اس نے کیا بولا؟ کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس دو، 3 ٹائر سسٹم لاؤ، 5 ایئر ٹرم لاؤ، یہ بھی ہے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرس رکھو، 3 لیول پر ریزرویشن آف سیٹس رکھو، وومنس کے لیے رکھو، ریٹن اسٹیٹ فائنانس کمیشن، اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو پاور دو. اس نے بھی یہی بولا. تو اٹس موسٹ امپورٹنٹ 73 امینڈمنٹ میں امپورٹنٹ رہتا ہے کون؟ گاڑگیل کمیٹی. یہ آئی 1988 میں. پھر کیا ہوا؟ پھر ہم دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو راجیو گاندھی ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے 1989 میں بولا گیا لوک سبھا میں بل پاس کی، وہ پاس ہوئی لیکن راجیہ سبھا نے ایکسیپٹ نہیں کی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ فیل ہوا. کس میں؟ پنچایت سسٹم میں. پھر وی پی سنگھ آیا 1990 میں، وہ بھی فیل ہو گیا. اس کا بھی فیل شاید لوک سبھا نے ایکسیپٹ کی، مطلب راجیہ سبھا نے نہیں کی. پھر مگر نرمیشا راؤ آیا، موسٹ امپورٹنٹ کریکٹر. 1991 میں آیا نرمیشا راؤ. تو اس نے بل سینڈ کی 1991 میں. تو لوک سبھا نے 22 دسمبر 1992 کو ایکسیپٹ کی اس کی بل. راجیہ سبھا 23 دسمبر میں ایکسیپٹ کی اس کی بل. 73 امینڈمنٹ نرویشا راؤ کی وجہ سے آیا، سکسیزفل ہوا. 73 امینڈمنٹ جو ہے فورس میں کم آیا. 24 اپریل 1993 میں پریزیڈنٹ نے بل ایکسیپٹ کی. 20 اپریل 1993 کو 11th شیڈول جو ہے یہ میں بھول گئی تھی، سکپ ہو گیا تھا. 29 فنکشن آئٹمز تھے اس میں 11th شیڈول میں. 73 امینڈمنٹ فیوچر اینڈ اسٹرک جو گرام سبھا ہے اس کو کیسے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو کیسے ہمیں دیکھنا ہے. جو 73 امینڈمنٹ کا اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر کیا ہے؟ گرام سبھا جو ہے اس میں رجسٹرڈ ووٹرز کیجیے اسمبلی، ولیجر ووٹرز، ولیج لیول پر کیا ہے؟ گرام پنچایت، بلاک لیول پر کیا ہے؟ پنچایت سمیتی، بلاک پنچایت، انٹرمیڈیٹ پنچایت، ڈسٹرکٹ لیول پر کیا ہے؟ ضلع پریشد، ضلع پنچایت، ڈسٹرکٹ پنچایت. اور پھر کیا ہے؟ جو ڈسٹرکٹ لیول ہے اس پر آپ انڈائریکٹ الیکشن کیجیے، ریوٹائزیشن آف سیٹس کیجیے، وومنس کے لیے آپ سیٹس رکھیے. ڈیوریشن کیا ہوگی؟ ریزرویشن آف سیٹس کیا ہوگی وومنس کے لیے؟ کتنی؟ 1.3. اور ڈیوریشن کیا ہوگی؟ کیونکہ 5 ایئر ٹرم ہوگی ایوری لیول. فریش الیکشن جو بھی ہوگا وہ 5 ایئر کے بعد ہوگا، ڈیزالو ود 6 منتھس. یہ سب کو پتا ہوگا. اس کے بعد کیا ہے؟ اور ڈسکوالیفیکیشن ہے. ڈسکوالیفیکیشن کیا ہوگی؟ انڈر اینی لا بائی لیجسلیچر ابو 21 ایئرس، اور 21 ایئرس کے بعد ہی ووٹ ڈالنا چاہیے. یہ تو پتہ ہے. بول رہے ہیں اسٹیٹ الیکشن کمیشن. اسٹیٹ الیکشن کمیشن کیا ہے؟ ان کو کیا کرنا ہے؟ اپوائنٹ کرنا. کون کرتا ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ؟ جو پنچایت سسٹم کی اسٹیٹ اس کو گورنمنٹ کرتی ہے اپوائنٹ. ریموول کون کرتا ہے؟ ہائی کورٹ کے ججز کو. وہ کون ریکمنڈیشن پریزیڈنٹ کرتا ہے. مطلب اور کیا ہے؟ مطلب جو اپوائنٹ کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ کا. 73 امینڈمنٹ
اپلیکیبل، مطلب کس کس میں اپلیکیبل نہیں ہے، ان اسٹیٹس میں اپلیکیبل نہیں ہے، JNK میں نہیں ہے، ناگالینڈ میں نہیں ہے، میگھالیہ میں، میزورام میں، اور کن کن ایریاز میں، یہ اسٹیٹس کا پڑھ رہے تھے ہم، کن کن ایریاز میں نہیں ہے. اور ایک ہے شیڈولڈ ٹرائبل، شیڈولڈ کاسٹ ہل ایریاز، منی پور، دارجلنگ ڈسٹرکٹ آف ویسٹ بنگال، ان میں نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے، یہ 73 امینڈمنٹ ان میں ابھی لاگو نہیں ہوا ہے، مگر ان فیوچر ہوگا لاگو، اگر کانسٹیٹیوشن چاہے گا تو وہ ان میں لاگو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایگزسٹنگ لاز 1 ایئر تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 3 ٹائر سسٹم جو ہے مطلب وہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا جہاں پہ پاپولیشن بلو ہوگی 20 لاکھ. یہ میں نے آلریڈی بولا تھا. کیا ہے اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوگا، اب ہم اس کے بعد پڑھیں گے دوسرا ٹاپک انشاءاللہ. ہم ہسٹری آف JNK پڑھیں گے، وہ میں نے پڑھا ہے وہی پڑھیں گے انشاءاللہ. آج اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا مجھے کمنٹ کریں، مجھے بولیں، میں آپ کو پڑھاؤں گی پھر سے، کوئی بات نہیں.